السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جو ہیں اپنا لیسن پڑھیں گے آیت 24 سے آیت 25 تک۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فا پھر، ان اگر، فَإِن پھر اگر، تو کیا فا کا معنی ہے پھر، اور ان یعنی کہ اگر۔ فَإِن پھر اگر، لم یعنی کہ تم، لم تم تفعلوا نہ کر سکو، تفعلوا یعنی کہ نہ کر سکو، تو فَإِن لم تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو، و اور لن ہرگز، لن یعنی کہ ہرگز، تفعلوا نہ کر سکو گے، اور ہرگز بھی نہ کر سکو گے۔ فاتقوا تو ڈرو، فا یعنی کہ تو، اور تقو یعنی کہ ڈرو، فاتقوا تو ڈرو، نارا یعنی کہ آگ، تو فاتقوا النار ڈرو آگ سے، التی جس کا، التی یعنی کہ جس کا، وقودھا ایندھن، وقودھا یعنی کہ ایندھن کو کہا گیا، وقودھا ایندھن، ناسو انسان، ایندھن انسان، و اور حجارت پتھر ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن پھر اگر، لم تم تفعلوا نہ کر سکو، و اور لن تفعلوا ہرگز بھی نہیں کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، نارا یعنی کہ آگ سے، التی جس کا، وقودھا ایندھن، ناسو لوگ ہیں، و اور حجارت پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت یعنی کہ تیار کرنا، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو یہ جو آیت ہے، پہلے والی آیت جو ہے 23 کا جواب ہے، جہاں اللہ نے لوگوں کو چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے قرآن کے بارے میں تو جیسے اس کے جیسے ایک سورہ بناؤ، تو اللہ نے پہلے چیلنج دیا اور اب خود ہی کہہ دیا کہ تم اس قرآن جیسی جو ہے کوئی بھی صورت نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ایسا ایک اصلی معجزہ ہے جو کسی انسان یا جن کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب جب تم قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو، ہے نا۔ یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو سچائی کو جان بوجھ کر ریجیکٹ کرتے ہیں، ہے نا، اور جہنم کی آگ بہت انٹینس ہوگی، اس کا فیول جو ہے، ایندھن جو ہے، انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ جو ہے عذاب کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت آنے کے بعد اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا۔ اور دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ جو آگ ہے جس میں تم دنیا میں جلاتے ہو، یہ دوزخ کی آگ کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور فرمایا دوزخ میں ایک پتھر پھینکا گیا 70 سال کے بعد جا کر گرا، ہے نا، تو جہنم کی تہہ میں وہ پہنچا ہے۔ تو جو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے وہ منافقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ۔ جو منافق کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، امانت پر خیانت کرتے ہیں، نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، اس سے پہلے آیت جو میں نے آپ کو پڑھائی، نفاق کا جو مرض ہے، جھوٹ کا، وہ اس میں بتایا گیا ہے، یہ وہی اسی کے بارے میں، اسے منافق کہا گیا ہے۔ واہ، اب دیکھیں آگے، واہ اور بشیرو، بشیری یعنی کہ خوشخبری، بشیری یعنی بشارت کرنا، بشیری خوشخبری دے دو، الذی جو لوگ، یعنی کہ جو، اور لذینہ لوگ، الذینہ جو لوگ، آمنو ایمان لائے، تو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، و اور عاملو عمل کیے، صالحاتی نیک، اور عمل کیے نیک، انا کہ لہم ان کے لیے، جناتن یعنی کہ باغات ہیں، تجری یعنی کہ بہنا، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے سے، انہارو نہریں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، اور ان کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ کلما جب بھی، کلما یعنی کہ جب بھی، رزقو کھانا دیا جائے گا، یعنی رزق دیا جائے گا، منہا اس میں، من سے اس میں سے، تو ثمراتن کوئی پھل، رزقاً رزق کے طور پر، جب بھی اس میں سے کوئی رزق کے طور پر پھل دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہ جو کہ، ھذا یعنی کہ یہ، الذی وہ جو کہ، رزقنا ہم نے پہلے کھایا، یعنی کہ ہمیں بھی یہ رزق جو ہے ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، من سے قبل پہلے، تو رزقنا یعنی کہ ہمیں کھانے کو دیا گیا ہے، رزق جو دیا گیا ہے، من سے قبل اس سے پہلے، و اوتو
حالانکہ یعنی کہ وا اور اوتو حالانکہ انہیں یہ دیا گیا ہے، بھی اس سے متشابہہ ملتا جلتا، متشابہہ یعنی ملتا جلتا، وا اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہوں گے، ازواج کہتے ہیں بیویاں کو، تو ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، طہارت یعنی کہ پاکیزہ تو مطہرۃ پاکیزہ، وا اور ہم وہ ہو فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جب کوئی انہیں وہاں پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھایا ہے، اور ان کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی جو وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ رہنے والے ہیں اور اسی جنت میں رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں پہلے آیت میں کافروں کے لیے عذاب تھا، یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو دیکھیں جنت کا جو پھل ہے وہ دکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، لیکن ہر بار اس کا نیا ذائقہ اور بہترین ٹیسٹ ہوگا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جنت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، یعنی اللہ کسی ایمان والے کو جو ہے بے ایمان کے ساتھ نہیں رکھے گا، اور ہمیشہ وہ عذاب میں نہیں رہے گا۔ جب اس کا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا ٹائم، یعنی کہ جب وہ جتنا اس نے گناہ کیا ہوں گے اتنا اس کی سزا مل جائے گی، تو اس کے بعد اس جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو جنت میں جو ہے 100 درجات ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو ہے ہر درجات کے بیچ میں زمین اور آسمان کے جتنا فرق ہے۔ تو دیکھیں ٹھیک ہے، جنت کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور وہاں سے جو ہے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے نا۔ تو دیکھیں ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے عمل بھی کرنا ضروری ہے، یہ دونوں مل کر انسان کو جو ہے جنت کے لائق بناتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیں جنت میں پاک چیزیں ہوں گی، سکون ہوگا اور اللہ کا قرب ہوگا۔ ہمیں صرف عذاب سے نہیں ڈرنا بلکہ جنت کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔